ایک زمانے میں اولوریا کی جادوئی بادشاہی میں ایک خوبصورت اور پراسرار بھیڑیا کی شہزادی رہتی تھی جس کا نام ارورا تھا۔ وہ اپنے غیر معمولی فضل، مسحور کن چاندی کی کھال اور چھیدنے والی نیلی آنکھوں کے لیے پوری دنیا میں جانی جاتی تھی، جو کائنات کے رازوں کو تھامے ہوئے دکھائی دیتی تھی۔ ارورہ کے پاس ایک انوکھا تحفہ تھا، ایک طاقتور اور قدیم جادو جس نے اسے جانوروں کے ساتھ بات چیت کرنے اور فطرت کی قوتوں کو استعمال کرنے کی اجازت دی۔ ارورہ کا دائرہ سرسبز جنگلوں، شاندار پہاڑوں اور چمکتی ہوئی ندیوں کے درمیان بسا ہوا تھا۔ بادشاہی اس کی دانشمندانہ اور ہمدرد حکمرانی میں ترقی کرتی رہی۔ لوگ اپنی شہزادی کو پسند کرتے تھے اور اس کی شاندار موجودگی پر حیران ہوتے تھے۔ وہ بہت کم جانتے تھے کہ اس کے چمکدار بیرونی حصے کے نیچے ارورہ نے ایک گہرا بوجھ اٹھا رکھا ہے، ایک راز جس کی اس نے اپنی زندگی کے ساتھ حفاظت کی۔ بہت پہلے ملک کی نامی ایک شیطانی جادوگر نے ارورہ کے خون کی لکیر پر ایک شریر لعنت بھیجی تھی، جس کا مقدر اقتدار کے لیے ناقابل تسخیر پیاس کی شکل میں ظاہر ہونا تھا۔ ہر نسل کے ساتھ لعنت مضبوط ہوتی گئی، شہزادی کو ہڑپ کرنے اور بادشاہی کو اندھیرے میں ڈوبنے کا خطرہ۔ لعنت کو توڑنے کے لیے پرعزم ارورہ نے ایک افسانوی نمونے، کرسٹل آف یونٹی، کو تلاش کرنے کے لیے ایک خطرناک سفر کا آغاز کیا، جو کسی بھی لعنت اور مصیبت کو ٹھیک کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ روح کے بھیڑیوں کے اپنے وفادار پیک کی رہنمائی میں ارورہ نے جادو کے جنگل میں گہرائی میں قدم رکھا، جہاں درخت قدیم رازوں کی سرگوشی کرتے تھے اور جادوئی مخلوق آزادانہ گھومتی تھی۔ اپنے سفر کے دوران اس کا سامنا جاسپر نامی ایک شرارتی لومڑی سے ہوا، جس کے پاس چھپے ہوئے راستوں کا پتہ لگانے کی غیر معمولی صلاحیت تھی۔ جسپر نے ارورہ کی عظیم جدوجہد سے متاثر ہے کر اپنی مدد کی پیشکش کی۔ ایک ساتھ ارورہ اور جسپر نے غدارانہ آزمائشوں کا سامنا کیا اور افسانوی مخلوقات کا سامنا کیا۔ انہوں نے ایک عقلمند پرانے الو کے ساتھ راستے عبور کیے جس نے کرسٹل آف یونٹی کے وجود کو ظاہر کیا، جو تنہائی کے غدار آئس غاروں کے اندر چھپا ہوا تھا، جس کی حفاظت فراسٹ بائٹ نامی ایک خوفناک آئس ڈریگن نے کی تھی۔ ڈریگن کی خوفناک ساکھ سے بے خوف ارورہ نے آگے بڑھ کر اس کا عزم مضبوط کیا۔ اس کے ساتھ اس کے روح کے بھیڑیوں کے ڈھیر کے ساتھ اس نے فراسٹ بائٹ کا سامنا کیا، اپنی مرضی کی ایک شدید جنگ میں مصروف۔ ارورہ کی جادوئی طاقتیں آگے بڑھیں، ایک شاندار طوفان پیدا ہوا جس نے غار کو برف اور بجلی کے طوفان میں لپیٹ لیا۔ فراسٹ بائٹ نے ارورہ کی حقیقی طاقت کو تسلیم کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے اور کرسٹل آف یونٹی کے مقام کا انکشاف کیا۔ جیسے ہی ارورہ نے کرسٹل کو اپنے پنجوں میں پکڑ رکھا تھا، خالص توانائی کا ایک طوفان اس کی رگوں میں پھیل گیا۔ وہ لعنت جس نے اس کے خاندان کو نسلوں سے دوچار کیا تھا وہ نازک شیشے کی طرح بکھر گیا۔ اس کے اندر کا اندھیرا ختم ہو گیا، اس کی جگہ ایک اور بھی زیادہ طاقتور اور خیرخواہ جادو نے لے لی، محبت، ہمدردی اور اتحاد کا جادو۔ ارورہ کی فتح کی خبر پوری مملکت میں پھیل گئی، لوگوں کے دلوں کو امید اور خوشی سے بھر گیا۔ انہوں نے اسے سب سے طاقتور بھیڑیا شہزادی کے طور پر منایا، اس کی قدرت کی قوتوں پر قابو پانے کی صلاحیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس نے اپنے اندر کے اندھیروں کو فتح کر کے دنیا کو روشنی دی تھی۔ لیکن ارورہ کا سفر ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ اپنے نئے مقصد سے متاثر ہو کر اس نے ہم آہنگی کو فروغ دینے اور فطرت کے نازک توازن کی حفاظت کے لیے اپنا جادو استعمال کرنے کا عہد کیا۔ اپنی وابستگی کی علامت کے طور پر کرسٹل آف یونٹی کے ساتھ اس نے آرڈر آف دی ایٹرنل فارسٹ قائم کیا، جو کہ اولوریا اور اس کے مسحور باشندوں کی حفاظت کے لیے سرشار لوگوں کی ایک کونسل ہے۔ سال گزر گئے اور ارورہ کے دانشمندانہ اور منصفانہ قاعدے کے تحت اولوریا کی ترقی ہوئی۔ بادشاہی امن کی پناہ گاہ بن گئی، جہاں انسان اور جادوئی مخلوق کامل ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ رہے۔ ارورہ کا افسانہ دور دور تک پھیل گیا اور وہ تمام شعبوں میں سب سے خوبصورت اور طاقتور بھیڑیا کی شہزادی کے طور پر مشہور ہوئی۔ لیکن ارورہ کی حقیقی خوبصورتی اور طاقت اس کی جسمانی ظاہری شکل جادوئی صلاحیتوں سے پیدا نہیں ہوئی۔ یہ اس کے ہمدرد دل، غیر متزلزل عزم اور دوسروں کے لیے امید کی کرن بننے کے لیے
اپنی جدوجہد سے اوپر اٹھنے کی اس کی صلاحیت سے نکلا، اور اس طرح اروریہ بھیڑیا کی شہزادی اور اس کی کہانی، اندھیرے کو فتح کرنے اور روشنی پھیلانے کا سفر، بہادری، لچک اور محبت کی تبدیلی کی طاقت کی لازوال داستان بن گیا۔ اس دن کے بعد سے اس کا نام خاموشی سے احترام کے ساتھ سرگوشی کیا جائے گا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اس کا افسانہ آنے والی نسلوں تک زندہ رہے گا۔ تاہم اروریہ کی کہانی میں ایک موڑ تھا جس سے وہ بھی بے خبر تھی۔ اولوریا کے دل کی گہرائیوں میں فانی آنکھوں سے پوشیدہ ایک دائرہ ہے جسے شیڈو لینڈز کہا جاتا ہے۔ یہ تاریکی کی بادشاہی تھی جس میں ڈاؤنے خوابوں اور بھولے ہوئے دکھوں کی مخلوق آباد تھی۔ اروریہ سے ناواقف اس کی لعنت کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا گیا تھا بلکہ محض تبدیل کیا گیا تھا، جس نے شیڈو لینڈز کے گہرے کونوں میں جڑ پکڑ لی تھی۔ شیڈو لینڈز کی گہرائی میں شیڈو کوئین کے نام سے جانی جانے والی بدماش قوت نے اروریہ کی فتح اور اس کے جادو کی نئی پاکیزگی کو محسوس کیا۔ اس روشنی سے ناراض ہو کر جو اب بھیڑیا کی شہزادی سے نکلتی ہے، شیڈو کوئین نے اروریہ کے اندھیرے پر دوبارہ دعویٰ کرنے اور اسے اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا شیطانی منصوبہ بنایا۔ شیڈو کوئین ایک جادوگرنی کا بھیس بدل کر اس اندھیرے سے پناہ لینے کی آڑ میں اولوریے کا سفر کرتی ہے جو اس کے اپنے دل کو متاثر کرتی ہے۔ وہ اروریہ کی بادشاہی میں پہنچتی ہے، اپنے آپ کو رہنمائی کی ضرورت میں کھوئی ہوئی روح کے طور پر پیش کرتی ہے۔ غیر مشکوک شہزادی جو اپنی مہربانی اور شفقت کے لیے جانی جاتی ہے، چڑیل کو اپنے بازو کے نیچے لے لیتی ہے، اسے تسلی اور چھٹکارے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اروریہ کو بہت کم معلوم تھا کہ احسان کا ہر عمل، ہر مشترکہ راز اور ہر خطرے کے لمحے نے شیڈو کوئین کی مذموم سازش کو ہوا دی۔ جیسے جیسے جادوگرنی اروریہ کے قریب ہوتی جاتی ہے، اس کا سیاہ جادو آہستہ آہستہ شہزادی کے خالص دل میں داخل ہوتا ہے، اس غیر فعال لعنت کو زندہ کرتا ہے جو کبھی اس کے خون کی لکیر کو اذیت دیتا تھا۔ اروریہ اپنی روح میں ایک عجیب خالی پن محسوس کرنے لگی، طاقت کی تڑپ جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سب سے پہلے اس نے اسے لعنت کے اثر کی باقیات کے طور پر مسترد کر دیا، لیکن یہ احساس ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتا گیا۔ شیڈو کوئین کی ہیرا پھیری چالاک تھی، اور لعنت کے خلاف اروریہ کی اپنی جدوجہد نے اسے دوبارہ زندہ کیے جانے کے خطرے میں ڈال دیا۔ جیسے جیسے لعنت دوبارہ سامنے آئی، اسی طرح اروریہ کے اندر اندھیرا چھا گیا۔ اس کی ایک بار چمکتی ہوئی کھال پھیکی پڑ گئی اور اس کی چھیدنے والی نیلی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ کہ لوگ فکر مند ہو گئے کیونکہ انہوں نے اپنی پیاری شہزادی میں تبدیلی دیکھی۔ اس کے دور حکومت اور اس کے دل کی پاکیزگی پر شک کرتے ہوئے وسوسے پوری مملکت میں پھیل گئے۔ اروریہ اپنی طاقت کی خواہش اور اپنی بادشاہی کی حفاظت کے اپنے فرض کے درمیان پھٹی ہوئی تنہائی میں پیچھے ہٹ گئی۔ وہ جنگل میں سکون کی تلاش میں تھی جس نے کبھی اسے سکون بخشا تھا، لیکن اب وہ اپنے اندرونی انتشار سے داغدار لگ رہی تھی۔ یہ وہی تھا، جادو کے جنگل کے دل میں، کہ اروریہ نے ایک چھپی ہوئی گلیڈ کو دریافت کیا، ایک ایسی جگہ جہاں دائرے کا جادو اپنے عروج پر تھا۔ گلیڈ میں ایک اونچا درخت کھڑا تھا جس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی تھیں۔ اس کی چھال قدیم علامتوں کے ساتھ چمکتی ہے جو خود کو روشنی کے درخت کے طور پر ظاہر کرتی ہے۔ لیجنڈ نے درخت کی اپنی روح کے اندر چھپی سچائیوں کو ظاہر کرنے کی صلاحیت کے بارے میں بات کی، اور بھاری دل کے ساتھ اروریہ اس کے پاس پہنچی، اس اندھیرے کو سمجھنے کے لیے بے چین ہے جس نے اب اسے ہڑپ کر لیا ہے۔ جیسے ہی اروریہ نے مقدس درخت کو چھوا، ایک اندھی روشنی نے اسے لپیٹ لیا۔ اس کے ماضی، حال اور ممکنہ مستقبل کے نظاروں نے اس کے ذہن میں سیلاب آ گیا، جس سے شیڈو کوئین کے دھوکے کی حقیقت آشکار ہوئی۔ درخت کے جادو نے اسے ایک نئی وضاحت دی جس سے وہ ہیرا پھیری کے پردوں میں سے دیکھ سکتی تھی جس نے اس کے فیصلے پر بادل ڈالے تھے۔ عزم کے ساتھ نئے سرے سے اروریہ کو احساس ہوا کہ لعنت کی گرفت سے آزاد ہونے کا واحد راستہ شیڈو کوئین کا مقابلہ کرنا اور اپنے اندر کے اندھیرے پر قابو پانا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا، کیونکہ شیڈو کوئین مضبوط ہو گئی تھی، اورورا کی اپنی اندرونی جدوجہد سے دور ہو گئی تھی۔ اپنے روحانی بھیڑیوں کے ساتھ
अरोरह शेडो लैंड्स के क़ल्ब में एक खतरनाक सफ़र पर निकल पड़ी। ये हल्का मुड़े हुए साए और बदकिरदार हस्तियों का एक गद्दार भूलभुलैया साबित हुआ। अरोरह के अज़्म की जांच करना और इसे हर मोड़ पर चैलेंज करना, लेकिन इसने अपने खालिस जादू की बाक़ियात और अपनी बादशाही के लिए गैर मुतज़लज़ल मोहब्बत को खींचते हुए आगे बढ़ाया। आखिरकार अरोरह शेडो क्वीन की खूह तक पहुंच गई, एक ऐसी जगह जहां अंधेरे का राज था और उम्मीद एक दौर की याद के सवा दिखाई देती थी। चुड़ैल, जो अब अपनी असली शक्ल में आश्कार हुई, अरोरह के सामने खड़ी थी। इसके होंठों पर एक शरीर मुस्कुराहट खेल रही थी। वो अपनी जीत पर खुश थी, इस एतमाद के साथ कि वो अरोरह की तारीकी का दावा कर सकती है और इसे अपनी बदमाश ताकत में शामिल कर सकती है। लेकिन अरोरह अपनी नई समझ और अपने खालिस दिल की ताकत के साथ शेडो क्वीन की तवक्कुआत को मुस्तरद करती है। उसने अंधेरे के सामने झुकने से इनकार कर दिया, बजाय इसके कि रोशनी और मोहब्बत की एक रोशन लहर फैलाई जिसने दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। शेडो क्वीन गुस्से से चीख पड़ी, इसका सिया जादू अरोरह की बेदाग प्रतिभा के खिलाफ खत्म हो रहा था। आखिरी तसादुम में अरोरह ने फितरत की कुव्वतों और अपने रूहानी भेड़ियों की पाकीज़गी को पुकारते हुए अपनी बाकी तमाम ताकत को तलब किया। रोशनी और जादू के एक शानदार डिस्प्ले ने शेडो लैंड्स को भर दिया जब अरोरह ने शेडो क्वीन का सामना किया। इसकी मोहब्बत और शफ़क़त को खालिस तवानाई के तबाकुन धमाके में बदल दिया। एक फातिहाना पुकार के साथ अरोरह फाते बनकर उभरी। वो अंधेरा जिसने इसे और उसके खून की लकीर को नस्लों से दोचार किया था, टुकड़े टुकड़े होकर आसमान पर फैल गया। शेडो क्वीन, कमज़ोर और शिकस्त खुर्दा, शेडो लैंड्स की गहराई में पीछे हट जाती है और साए में अपना बदला लेने का अहद करती है। अरोरह अपने अंदर के अंधेरे पर एक बार और हमेशा के लिए फतह हासिल करने के बाद एक तब्दील शदा भेड़िया की शहजादी के तौर पर ओलोरिया वापस आती है। इसकी चांदी की खाल आसमानी चमक से चमक रही थी। बादशाही के लोगों ने खुशी मनाई, इस हकीकी ताकत और खूबसूरती का मुशाहिदा किया जो उनकी प्यारी शहजादी से निकली थी। इस दिन से आगे अरोरह एक हिकमत और शफ़क़त के साथ ओलोरिया पर हुक्मरानी करती है, जो सिर्फ इसके अपने अंधेरे की गहराइयों का सामना करने से ही आ सकती है। वो न सिर्फ सबसे ताकतवर भेड़िया की शहजादी बन गई, बल्कि छुटकारे और इंसानी रूह की लचक की अलामत भी बन गई। और इस तरह अरोरह दी वुल्फ शहजादी की सबसे तवील और सबसे ज़्यादा दिलचस्प कहानी सामने आती है, लानत और धोखाधही, हिम्मत और छुटकारे, अंधेरे और रोशनी की एक माइक कावी कहानी। इसके सफ़र ने दुनिया को सिखाया कि हम में से ताकतवर भी ठोकर खा सकता है, लेकिन ये तारीख तरीन लम्हात में ही दिल की हकीकी ताकत ज़ाहिर होती है। अरोरह की कहानी ओलूरिये की तारीख के ताने बाने में बनी हुई, नस्लों तक सुनाई और सुनाई जाएगी, जो उम्मीद, मोहब्बत और भेड़िए की शहजादी के नाकाबिल तस्खीर जज्बे की पायदार ताकत का सबूत है। फाते भेड़िया की शहजादी के तौर पर अरोरह एक नए मकसद और अपनी बादशाही की हिफाजत के लिए एक अटल अज़्म के साथ ओलोरिया वापस आती है। इसकी रियाया ने खिले बाजुओं के साथ इसका इस्तकबाल किया, अंधेरे पर उसकी फतह से मुतासिर होकर जो उसे हड़प करने का खतरा था। ओलूरिये के लोगों ने अरोरह में न सिर्फ एक लीडर देखा बल्कि उम्मीद और लचक की किरण भी देखी। अरोरह के दानिशमंदाना और हमदर्द हुक्मरानी के तहत ओलोरिया ने तरक्की की। बादशाही ने अमन और खुशहाली के दौर का तजर्बा किया, क्योंकि शहजादी ने शेडो क्वीन की हीरा फेरी से लगने वाले ज़ख्मों को मुंदमिल करने के लिए अनथक मेहनत की। उसने अपनी रियाया के दरमियान इत्तिहाद और इफ़हाम व तफ़हीम को तरजीह दी, पूरे मुल्क में बरादरी और हम आहंगी के एहसास को फ़रोग़ दिया। अरोरा के दौर हुकूमत में अहम इस्लाहात और पेशरफ्त की गई। उसने ममलकत के बाशिंदों की तालीम और बहबूद के लिए वक्फ इदारे कायम किए, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि हर फर्द को तरक्की की मनाजिल तय करने और अपनी पूरी सलाहियतों तक पहुंचने का मौका मिले। वुल्फ शहजादी ने जादुई जंगलात और उन्हें घर कहने वाली मखलूक़ात की अहमियत को तस्लीम करते हुए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को भी फ़रोग़ दिया। ओलोरिया की सरहदों से आगे अरोरह पड़ोसी इलाकों में एक काबिल एहतराम शख्सियत बन गई। उनकी क़ियादत और अंधेरे के ख़िलाफ़ फ़ातिहाना जिदोजहद की कहानी दूर दूर तक फैली हुई है,
جس نے دوسروں کو اپنے اندرونی شیطانوں کا مقابلہ کرنے اور ایک روشن مستقبل کے لیے جدوجہد کرنے کی ترغیب دی۔ اس نے اتحاد قائم کیا اور سفارتی تعلقات کو فروغ دیا، ایک زیادہ پرامن اور باہم جڑے ہوئے دائرے میں تعاون کیا۔ اروریہ کے روحانی بھیڑیے اس کے وفادار ساتھی رہے، جو اس کے اتحاد اور ہمدردی کے پیغام کے محافظ اور سفیر کے طور پر کام کرتے رہے۔ وہ مشہور شخصیت بن گئے، جنگلی اور مہذب کے درمیان ہم آہنگی کی نمائندگی کرتے ہیں اور اس توازن کو مجسم بناتے ہیں جو اروریہ نے اپنے اندر حاصل کیا تھا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، اروریہ کی میراث مضبوط ہوتی گئی۔ بھیڑیا کی شہزادی کی کہانی اور چھٹکارے کے لیے اس کا سفر اولوریے کے ثقافتی ورثے کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ بارڈز اور کہانی سنانے والوں نے اس کی کہانی کو نسل در نسل منتقل کیا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اس کی ہمت، لچک اور تبدیلی کی صلاحیت کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ وقت کے ساتھ اروریہ کی حکمرانی ختم ہو گئی، جیسا کہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اولوریا اور دنیا پر اس کا اثر باقی رہا۔ اس کے جانشینوں نے اس کی مثال سے متاثر ہو کر ان اقدار کو برقرار رکھا جو اس نے سلطنت میں ڈالی تھیں۔ اروریہ کے روحی بھیڑیے بھی اولوریا کے محافظ بنے رہے، ان کی اولادیں ان کے عظیم مقصد کے وارث ہیں، اور اس طرح اروریہ کی کہانی بھیڑیا کی شہزادی ایک لازوال افسانہ بن گئی، چھٹکارے کی طاقت، اندھیرے پر روشنی کی فتح اور انسانی دل کی ناقابل تسخیر روح کا ثبوت۔ اس کی کہانی ان لوگوں کو متاثر کرتی ہے جو اپنی لڑائیوں کا سامنا کرتے ہیں، انہیں یاد دلاتے ہیں کہ اندھیرے کی گہرائیوں میں ہمیشہ تبدیلی اور ترقی کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ لیکن اروریہ کی کہانی میں ایک اور موڑ تھا جو ابھی سامنے آنا تھا، کہ لوگوں کے لیے ناواقف اروریہ کی حکمرانی کو نہ صرف اس کی دانش مندانہ حکمرانی اور ہمدرد قیادت نے نشان زد کیا، اس نے اپنے اندر ایک ایسی خفیہ طاقت رکھی تھی جو دنیا کی ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے، ایک ایسی طاقت جو حقیقت کے تانے بانے کو خود تشکیل دے سکتی۔ جیسے جیسے اروریہ بڑی ہوتی گئی، اس کی جادوئی صلاحیتوں میں تیزی سے اضافہ ہوتا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس وقت اور جگہ کو ہیر پھیر کرنے کا تحفہ ہے، ایک ایسی طاقت جو اس کے اندر ہمیشہ سے غیر فعال تھی۔ اپنی نئی صلاحیتوں کے ساتھ وہ فطرت کے قوانین کو موڑ سکتی ہے، طول و عرض میں سفر کر سکتی ہے اور کائنات کے اسرار کو کھول سکتی ہے۔ اروریہ، جسے اب ٹائم واکر کے نام سے جانا جاتا ہے، اولوریا کی سرحدوں سے باہر ایک عظیم مہم جوئی کا آغاز کرتی ہے۔ اس نے زمانوں کا سفر کیا، تہذیبوں کے عروج و زوال کا مشاہدہ کیا، جادو اور حیرت کے دائروں کو تلاش کیا اور وجود کے بھولے بسرے کونوں میں چھپے قدیم علم کو کھولا۔ اپنے سفر میں اروریہ کا سامنا ناقابل تصور طاقت اور حکمت والے مخلوق سے ہوتا ہے۔ اس نے قدیم باباہے سے سیکھا جنہوں نے وقت کے رازوں پر عبور حاصل کیا، ستاروں کی رہنمائی کرنے والے آسمانی مخلوقات کے ساتھ بات چیت کی اور تخلیق کے عناصر پر حکومت کرنے والی بنیادی قوتوں سے بات چیت کی۔ ہر ملاقات کے ساتھ اروریہ کی اپنی صلاحیت کے بارے میں فہم مزید گہرا ہوتا گیا۔ اس نے دریافت کیا کہ وقت میں ہیرا پھیری کرنے کی اس کی صلاحیت صرف مشاہدے یا کھوج تک محدود نہیں تھی، وہ سرگرمی سے واقعات کو تشکیل دے سکتی تھی، تاریخ کا دھارا بدل سکتی تھی اور افراد اور پوری تہذیبوں کی تقدیر کو دوبارہ لکھ سکتی تھی۔ اروریہ نے اپنی طاقت کو ذمہ داری سے استعمال کیا، ہمیشہ توازن برقرار رکھنے اور انصاف کے اصولوں کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ اس نے بڑی آفات کے وقت مداخلت کی، آفات کو ٹالا اور کائنات کی نازک ہم آہنگی کو بچایا۔ وہ وقت اور جگہ کی محافظ، دائروں اور جہتوں کی محافظ اور ضرورت مندوں کے لیے امید کی کرن بن گئی۔ تاہم دوسروں کی طرف سے اس کے اختیارات کا غلط استعمال تشویش کا باعث بن گیا۔ تاریک قوتوں نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے اس کی طاقتوں کو بروئے کار لانے کی کوشش کرتے ہوئے اروریہ کی صلاحیتوں کی خواہش کی ہے۔ انہوں نے اسے حتمی انعام کے طور پر دیکھا جو تمام شعبوں میں بے مثال غلبہ کی کلید ہے۔ اروریہ جانتی تھی کہ اسے محتاط رہنا ہوگا اور اپنی اصل فطرت کو چھپانا ہے۔ وہ ایک عقلمند اور مہربان حکمران کا کردار سنبھالتے ہوئے اولوریا واپس آئی، جسے اس کے لوگوں نے محبوب بنایا۔
صرف چند منتخب افراد، ان کے انتہائی قابل اعتماد مشیر اور ساتھی، ان کی بے پناہ طاقتوں اور اس کی ذمہ داری سے واقف تھے، لیکن اس کے اندرونی حلقوں میں بھی شکوک پیدا ہو گئے۔ کچھ لوگوں کو اس طرح کی زبردست طاقت چلانے کے ممکنہ نتائج کا خدشہ تھا۔ اس نے حقیقت کے تانے بانے میں ہیرا پھیری کی اخلاقیات پر سوال اٹھایا، یہ مانتے ہوئے کہ یہ چیزوں کے فطری ترتیب کی توہین ہے۔ اروریہ اپنے تحفظ کے فرائض اور اپنی حقیقی صلاحیتوں کو تلاش کرنے کی خواہش کے درمیان پھٹی ہوئی ان مخمصوں سے دوچار ہے۔ اس نے روحی بھیڑیوں سے رہنمائی حاصل کی جو شروع سے اس کے ساتھ تھے، اور انہوں نے اسے توازن کی اہمیت اور احتیاط سے چلنے کی ضرورت کی یاد دلائی۔ آخر میں اروریہ ایک ایسا فیصلہ کرتی ہے جو اس کی اپنی تقدیر کی تشکیل کرے گی۔ وہ وقت اور جگہ کی محافظ بن کر رہے گی، اپنی طاقت کو انتہائی ذمہ داری اور دانشمندی کے ساتھ چلاتی رہے گی، لیکن وہ ایسا چپکے سے کرتی، ان لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ جو اس کے تحائف سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ اروریہ عوام کی نظروں سے پیچھے ہٹ گئی، خود کو علم کے حصول اور کائناتی ہم آہنگی کے تحفظ کے لیے وقف کر دیا۔ وہ پوشیدہ دائروں کی محافظ بن گئی، ایک چوکس محافظ جس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ وجود کی نازک ٹیپسٹری برقرار رہے۔ اور اس طرح اروریہ، بھیڑیا کی شہزادی اور ٹائم واکر کی کہانی نے ایک نئی جہت اختیار کی، بے پناہ طاقت، پوشیدہ سچائیوں اور ذمہ داری اور ذاتی خواہش کے درمیان ابدی جدوجہد کی کہانی۔ اس کی میراث کائنات کے بہت ہی تانے بانے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، سائے سے واقعات کی رہنمائی کرتی تھی اور ان قوتوں سے دائروں کی حفاظت کرتی تھی جو فطری ترتیب میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتی تھی۔ صرف کچھ منتخب افراد کو اروریہ کی طاقت کی مکمل حد اور وجود کے توازن کی حفاظت کے لیے وہ کی جانے والی قربانیوں کا علم ہوگا، لیکن اس کا اثر دور دور تک محسوس کیا جائے گا، ان لوگوں کے دلوں میں گونجتا رہے گا جنہوں نے انصاف کے لیے جدوجہد کی اور امید پر قائم رہے۔ اور اسی طرح اروریہ کی کہانی، بھیڑیا کی شہزادی اور وقت کی سیر کرنے والی، تمام عمروں میں سنائی اور سنائی جاتی رہی ہے، ایک ایسے حکمران کی کہانی جو وقت اور جگہ کی حدود کو عبور کر گیا، ہمیشہ کے لیے ایک محافظ اور کائناتی ہم آہنگی کی علامت، اس غیر معمولی صلاحیت کے طور پر کھڑا ہوا جو ہم سب کے اندر موجود ہے۔ اروریہ کی تنہائی کی گہرائیوں میں وہ اپنی طاقت کے اسرار کو تلاش کرتی ہے، اس کی اصلیت اور مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اپنی انتھک تلاش کے ذریعے وہ وقت کے اندر چھپی ایک قدیم پیشین گوئی کو ٹھوکر کھاتا ہے۔ پیشین گوئی میں ایک تباہ کن واقعہ کی پیشین گوئی کی گئی تھی جس سے ریاستوں کے وجود کو خطرہ لاحق ہوگا، تاریک توانائیوں کا ایک اجتماع جو افراتفری اور تباہی کو جنم دے گا۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کی طاقتیں اس آنے والے عذاب سے اندرونی طور پر جڑی ہوئی ہیں، اروریہ جانتی تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے چھپی نہیں رہ سکتی۔ وہ اپنی تنہائی سے ابھری، آنے والے خطرے کے لیے میدانی علاقوں کو تیار کرنے کے لیے پرعزم تھی۔ اپنے قابل اعتماد اتحادیوں اور مشیروں کو اکٹھا کرتے ہوئے وہ اپنی طاقت کی حقیقت اور افق پر منڈلاتے خطرے سے پردہ اٹھاتا ہے۔ ایک ساتھ مل کر انہوں نے ایک اتحاد بنایا، مختلف دائروں اور جہتوں سے متنوع مخلوقات کا اتحاد، ہر ایک منفرد صلاحیتوں اور نقطہ نظر کے ساتھ۔ وہ وقت کے محافظ بن گئے، ایک ایسی قوت جو وجود کی نازک ٹیپسٹری کو محفوظ رکھنے اور گھیرا تن کرنے والے اندھیروں کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے وقف ہے۔ اروریہ نے اپنے رہنما کے طور پر اپنی اجتماعی طاقتوں کو مضبوط کیا اور آنے والی تباہی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا۔ انہوں نے وقت اور جگہ کا سفر کیا، قدیم طاقت کے نمونے تلاش کیے، بھولے ہوئے علم کو کھولا اور روشنی اور حکمت کی مخلوقات کے ساتھ اتحاد قائم کیا۔ وقت اور جگہ کے ساتھ اروریہ کی طاقت ان کی جستجو کے غدار راستوں کو نیویگیٹ کرنے میں انمول ثابت ہوئی۔ جیسا کہ وہ پیشین گوئی کے ٹکڑوں کو ننگا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ تاریک توانائیوں کے اتحاد کو صرف ہم آہنگی میں دائروں کو متحد کرنے سے ہی روکا جا سکتا۔ اندھیروں سے لڑنا کافی نہیں تھا، انہیں ہر فرد کے اندر روشنی جلانے اور تفہیم اور ہمدردی کے بندھن بنانے کی ضرورت تھی۔ اروریہ نے اپنی حکمت اور اپنے سفر کے دوران سیکھے گئے اسباق پر روشنی ڈالتے ہوئے سفارتی کوششوں کا سلسلہ شروع کیا۔
اس نے حریف ریاستوں کے درمیان اتحاد قائم کیا، دیرینہ تنازعات کو حل کیا اور مختلف ثقافتوں کو ایک مشترکہ مقصد کے تحت اکٹھا کیا۔ اس کی کوششوں سے دائرے اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اور ان سب کو جوڑنے والے مشترکہ دھاگے کو پہچانتے ہوئے متحد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اروریہ کی واقعات کو تشکیل دینے اور تقدیر کو بدلنے کی صلاحیت تبدیلی کے لیے ایک اتپریرک بن گئی، کیونکہ اس نے تاریخ کے دھارے کو اتحاد اور روشن خیالی کی طرف لے جایا۔ وقت کے محافظ امید کی کرن کے طور پر کھڑے تھے، دوسروں کو اپنی صلاحیتوں کو قبول کرنے اور خوف اور بد اعتمادی کے سائے سے اوپر اٹھنے کی ترغیب دیتے تھے۔ اروریہ کی طاقت، جو کبھی چھپی ہوئی تھی، اب لچک، استقامت اور اندھیرے پر روشنی کی فتح کی علامت کے طور پر چمکتی ہے۔ جیسے جیسے تقدیر کی تبدیلی قریب آئی، دائرے متحد ہو گئے، ان کی مشترکہ طاقت اور روشن مستقبل پر یقین حقیقت کے تانے بانے سے گونج رہا ہے۔ اروریہ، بھیڑیا کی شہزادی اور ٹائم واکر نے گارڈین آف ٹائم کے ساتھ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے چارج کی قیادت کی۔ انہوں نے ڈھکے ہوئے اندھیرے کا سامنا کیا، قرآ ارض میں بے شمار مخلوقات کی اجتماعی مرضی سے مسلح ایک آب و ہوا کی جنگ میں جو طول و عرض پر پھیلی ہوئی ہے اور وقت کی سرحدوں کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ وقت کے محافظ اتحاد کے شاندار مظاہرے میں اپنی طاقتوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ ان کی مشترکہ کوششوں نے اجتماعیت کو توڑا، تاریک توانائیوں کو دور کیا اور دائروں میں ہم آہنگی بحال کی۔ اروریہ، کائناتی ہم آہنگی کے محافظ کے طور پر اپنی تقدیر کو پورا کرنے کے بعد ایک قابل احترام شخصیت کے طور پر اولوریا واپس آئی، ایک ایسا حکمران جس کی میراث ہمیشہ کے لیے تاریخ کے صحیفوں میں محفوظ رہے گی۔ اروریہ کی کہانی، بھیڑیا کی شہزادی اور ٹائم واکر، ہم میں سے ہر ایک کے اندر موجود غیر معمولی صلاحیت اور اتحاد اور افہام و تفہیم کی تبدیلی کی طاقت کا زندہ ثبوت بن گئے۔ اس دن سے آگے دائرے خوشحال ہوتے گئے، مشکلات کے باوجود اٹوٹ بندھنوں سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ ایک لازوال کہانی بن گئی جو ہر ایک فرد کے اندر بسنے والی طاقت اور وجود کے توازن کی حفاظت کے لیے ابدی جدوجہد کی یاد دہانی کے طور پر نسل در نسل سرگوشی کرتی۔ اور اس طرح اروریہ کی کہانی، بھیڑیا کی شہزادی اور وقت کی سیر کرنے والی، اپنے حیران کن نتیجے پر پہنچا، ایک میراث چھوڑ کر جو آنے والی بے شمار نسلوں کو متاثر کرے گا۔ لیکن ان کی عظیم فتح کے بعد بھی اروریہ کو معلوم تھا کہ وقت کے محافظوں کا کام ختم نہیں ہوا تھا۔ دائرے متحد ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے جو نازک توازن حاصل کیا تھا اسے برقرار رکھنے کی ضرورت تھی۔ اروریہ دائروں کی رہنمائی کرتی رہی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ان کے تاریک ترین وقت میں سیکھے گئے اسباق کو فراموش نہ کیا جائے۔ اس نے حکمت کی کونسلیں قائم کیں، ہر دائرے کے نمائندوں کو اکٹھا کر کے کائناتی اہمیت کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا اور ایسے فیصلے کیے جن سے سب کو فائدہ ہو۔ اروریہ کی دانشمندانہ حکمرانی کے تحت دائرے پروان چڑھے۔ ان کے اندر موجود متنوع ثقافتوں اور مخلوقات نے علم، فن اور ٹیکنالوجی کا تبادلہ کرتے ہوئے ترقی کی۔ سرحدیں تحلیل ہو گئیں اور بین جہتی سفر ایک حقیقت بن گیا جس نے دائروں کے درمیان افہام و تفہیم اور تعاون کو فروغ دیا جیسا کہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ بھیڑیا کی شہزادی اور ٹائم واکر کے طور پر اروریہ کی میراث اس کی زندگی سے بہت آگے بڑھ گئی۔ اتحاد، ہمدردی اور علم کی جستجو کے وہ اصول جن کی اس نے حمایت کی، وہ دائروں کے بالکل تانے بانے میں پیوست تھے۔ اس کے سفر کی کہانی اور اندھیرے پر روشنی کی فتح نسل در نسل منتقل ہوتی رہی، جس سے مستقبل کے لیڈروں اور ہیروز کو اٹھنے اور وجود کے توازن کی حفاظت کرنے کی ترغیب ملتی رہی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اروریہ کی کہانی محض ایک لیجنڈ سے زیادہ بن گئی۔ وہ ایک علامت بن گئی، امید، لچک اور انسانی روح کی پائیدار طاقت کی علامت۔ دنیا بھر کے لوگوں نے اسے ایک رہنمائی کی روشنی کے طور پر دیکھا، ایک یاد دہانی کے زبردست چیلنجوں کے باوجود بھی اتحاد اور افہام و تفہیم غالب آ سکتی۔ اور اس طرح اروریہ کی کہانی، بھیڑیا کی شہزادی اور ٹائم واکر، وقت اور جگہ کی حدود کو عبور کرتے ہوئے زندہ رہیں۔ اس کا نام بہادری اور حکمت کا مترادف بن گیا،
اور اس کے سفر نے اس صلاحیت کا ثبوت دیا جو ہم میں سے ہر ایک کے اندر اپنی تقدیر کو تشکیل دینے اور کائنات کی ہم آہنگی کی حفاظت کے لیے موجود ہے۔ جیسے جیسے صدیاں گزر گئیں، اروریہ کا اثر و رسوخ دائروں میں گونجتا رہا۔ حکمت کی جو کونسلیں اس نے قائم کی تھیں وہ پروان چڑھیں، رہنمائی اور روشن خیالی کی روشنی کے طور پر کام کر رہی تھیں۔ وہ علم کے مراکز بن گئے، جہاں دنیا بھر سے عظیم ترین ذہن اور بصیرت رکھنے والے خیالات کا اشتراک کرنے، مسائل کو حل کرنے اور مستقبل کی تشکیل کے لیے اکٹھے ہوئے۔ اروریہ کی محتاط رہنمائی کے تحت دائرے ناقابل تصور طریقوں سے آگے بڑھے۔ ٹیکنالوجی جادو کے ساتھ ضم ہو گئی، دریافت اور تفہیم کی نئی سرحدیں کھول دیں۔ دائرے جدت کی ایک ٹیپسٹری بن گئے، جہاں مختلف جہتوں سے تعلق رکھنے والی مخلوقات نے ان حدود کو آگے بڑھانے کے لیے تعاون کیا جو ممکن سمجھا جاتا تھا۔ اروریہ کی تعلیمات دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں، جنہیں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے قبول کیا۔ اتحاد، ہمدردی اور علم کی جستجو کے اس کے اصول تعلیم اور حکمرانی کی بنیاد بن گئے۔ روشن خیالی کے دور میں دائرے پروان چڑھے، جہاں ہر فرد کی صلاحیت کو پروان چڑھایا گیا اور دائروں کی اجتماعی طاقت مضبوط ہوئی۔ لیکن ترقی اور خوشحالی کے دور میں بھی چیلنجز اور خطرات نے جنم لیا۔ تاریک قوتیں، ماضی کی باقیات، نے دائروں کے نازک توازن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ اقتدار پر قبضہ کرنے اور احتیاط سے پروان چڑھنے والی ہم آہنگی میں خلل ڈالنے کی خواہش رکھتے تھے۔ اروریہ، جو اب ایک افسانوی شخصیت ہے، نے ایک بار پھر ہتھیار اٹھا لیے۔ اس نے گارڈین آف ٹائم کے ساتھ ریلی نکالی جو کہ محافظوں کی ایک نئی نسل ہے، اور انہوں نے مل کر ان تجاوزات کے سائے کا سامنا کیا۔ اپنے مشترکہ علم، ہنر اور اروریہ کے سفر سے سیکھے گئے اسباق کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے مذموم منصوبوں کو ناکام بنایا اور وجود کا توازن برقرار رکھا۔ اروریہ کی کہانی، بھیڑیا کی شہزادی اور ٹائم واکر، تمام عمر ہیروز اور رہنماؤں کو متاثر کرتی رہی۔ اس کی کہانی اجتماعی شعور کا ایک لازمی حصہ بن گئی، مخلوقات کو ان کے اندر موجود صلاحیت کی یاد دلاتی ہے۔ اس نے ایک یاد دہانی کے طور پر کام کیا کہ سب سے بڑی طاقت صرف وقت اور جگہ کی ہیرا پھیری میں نہیں ہے، بلکہ اندھیرے کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت اور صحیح کی حفاظت کے عزم میں ہے۔ اور اس طرح اروریہ کی میراث قائم رہی، جو دائروں کے جوہر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہر نئی نسل کو اپنی آزمائشوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ اپنے اندر اروریہ کی روح لے گئے، اتحاد، ہمدردی اور ہم آہنگی کی اٹل جستجو۔ جب تک ایسی مخلوقات موجود ہیں جو نیکی کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں اور نازک توازن کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اروریہ کی لیجنڈ، بھیڑیا کی شہزادی اور ٹائم واکر کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اسے بتایا جاتا اور دوبارہ بیان کیا جاتا رہے گا، جو ہر فرد کے اندر موجود لامحدود صلاحیت اور کائنات کی ہم آہنگی کی حفاظت کے لیے ابدی جستجو کی یاد دہانی کے طور پر کام کرے گا۔ اتحاد کی طاقت، اروریہ کی کہانی، بھیڑیے کی شہزادی اور ٹائم واکر ہمیں اتحاد کی اہمیت سکھاتی ہے۔ جب دائرے ایک ساتھ کھڑے ہوئے تو وہ سب سے بڑے چیلنجوں پر قابو پانے میں کامیاب ہوئے۔ ہماری اپنی زندگیوں میں اتحاد اور تعاون کو اپنانے سے ہمیں قابل ذکر چیزیں حاصل کرنے اور ایک ہم آہنگ دنیا کی تعمیر میں مدد مل سکتی ہے۔ تاریکی پر روشنی کی فتح، اروریہ کا سفر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زبردست اندھیرے میں بھی روشنی غالب آ سکتی ہے۔ امید کو تھامے رکھنا، مصیبت کے وقت ثابت قدم رہنا اور مثبت تبدیلی لانے کی اپنی صلاحیت پر یقین رکھنا ایک یاد دہانی ہے۔ ذاتی صلاحیت کو اپنانا، اروریہ کی کہانی ہمیں اپنی صلاحیتوں کو اپنانے کی ترغیب دیتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس منفرد تحائف اور صلاحیتیں ہیں جن کی پرورش اور استعمال ہونے پر وہ ہمارے آس پاس کی دنیا پر گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ اپنی طاقت کو پہچان کر اور اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ بھلائی میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ ذمہ داری اور توازن، اروریہ کی بے پناہ طاقت کے ساتھ جدوجہد ہمیں ذمہ داری اور توازن کی اہمیت سکھاتی ہے۔ یہ ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے کہ طاقت کو حکمت اور احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے، اپنے اعمال کے نتائج پر غور کرتے ہوئے
اور زندگی کے تمام پہلو میں توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ علم کا حصول اپنے پورے سفر کے دوران اروریہ نے علم اور سمجھ کی تلاش کی۔ اس کی کہانی زندگی بھر سیکھنے کی قدر اور علم کی تبدیلی کی طاقت پر زور دیتی ہے۔ یہ ہمیں متجسس ہونے، نئی سرحدوں کو تلاش کرنے اور ترقی اور ارتقاء کے لیے مسلسل حکمت کی تلاش کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہمدردی اور افہام و تفہیم اروریہ کی غیر متزلزل ہمدردی اور دائروں کو ایک ساتھ لانے کی اس کی کوششیں ہمدردی اور افہام و تفہیم کی تبدیلی کی طاقت کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ ہمیں تنوع کو اپنانے، ہمدردی کو فروغ دینے اور دوسروں کے ساتھ مہربانی اور احترام کے ساتھ پیش آنے کی اہمیت کی یاد دلاتا ہے۔ وجود کے توازن کا تحفظ اروریہ کی کہانی کا مرکزی موضوع وجود کے توازن کا تحفظ ہے۔ یہ ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا پر اپنے اثرات کو ذہن میں رکھنا، اپنے ماحول کا خیال رکھنا اور اپنے تمام اعمال میں ہم آہنگی کے لیے کوشش کرنا سکھاتا ہے۔ لیجنڈز اور کہانیوں کی طاقت اروریہ کے لیجنڈ کی پائیدار نوعیت کہانیوں کی طاقت اور آنے والی نسلوں پر ان کے اثرات پر زور دیتی ہے۔ یہ حکمت، اقدار اور الہام کو ختم کرنے میں کہانی سنانے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، جس طرح سے ہم خود کو اور دنیا کو دیکھتے ہیں۔ خود شک پر قابو پانا اروریہ کا سفر ذاتی ترقی اور خود شک پر قابو پانے کی کہانی بھی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ طاقتور ترین افراد بھی اندرونی کشمکش اور غیر یقینی صورتحال کا سامنا کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنے آپ پر اور اپنی صلاحیتوں پر یقین کرنے کی ترغیب دیتا ہے، یہاں تک کہ شک کے لمحات میں بھی، اور اپنی سمجھی گئی حدود سے آگے بڑھنے کے لیے۔ ہم آہنگی کی ابدی جستجو بالآخر اروریہ کی کہانی اپنے اندر، اپنے تعلقات اور دنیا میں ہم آہنگی کی ابدی جستجو کی یاد دہانی ہے۔ یہ ہمیں توازن کے لیے کوشش کرنے، اتحاد کی تلاش اور ایک ایسی دنیا بنانے کے لیے کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے جہاں تمام مخلوقات امن اور ہم آہنگی کے ساتھ رہ سکیں۔